محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ساری مشغولی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے خاطر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، میرا اور آپ کا کوئی اعمال نہیں، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ جیسے اس دنیا میں چیٹی ریگنے میں جتنی محتاج، مچھلیاں تیرنے میں جتنی محتاج، پرندے ہوا میں اڑنے میں جتنے محتاج، میرا اور آپ کا یہ جمع ہونا میں اور آپ اتنے ہی محتاج۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جمع کروایا۔ بس ہمیں ایک بات دیکھنا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کس لیے بیٹھے ہیں اور کس نے بٹھایا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ مجلس میں بیٹھے ہیں جس مجلس میں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندوں کی سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، ویسے ہی آسمان والوں کو یہ زمین پہ بیٹھی ہوئی مجلس چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میرا رب اور آپ کا رب اس چیز پہ قادر ہے کہ میرا اور آپ کا یہ وقت ہاسپٹلوں میں بھی لگا سکتا ہے، قید خانوں میں بھی لگا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی جہاں جگہ ہو رہی وہاں پہ بھی لگا سکتا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے تھوڑی سی طلب دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طلب میں، ہماری تڑپ میں اپنی چاہت کو ملا دیا۔ کیونکہ اللہ فرماتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے نا، سب اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، کوئی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، میں اور آپ جو اس مجلس میں آئے ہیں، یہ میں اور آپ آئے نہیں، بھیجے گئے۔ جیسے میں اور آپ اپنی دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے رہ نہیں رہے اور اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے، ویسے ہی اس مجلس میں میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اس خالق، اس مالک، اس رازق نے مجھے اور آپ کو یہاں تک پہنچایا جو مجھے اور آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ ایسی زبردست طاقت والا، ایسی زبردست قدرت والا ہے کہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ ذات میں کیسے اکیلا ہے کہ جیسے میری اور آپ کی ایک انسان کی ذات بنائی، اس میں آدمی بھی بنایا، عورتیں بھی بنائی، لیکن اپنی ذات میں ایسا اکیلا ہے کہ خود کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایسا اللہ ہے جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد ایسا جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، صمد ایسا کہ بے نیاز ہے اور اس کا نہ کوئی ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے، اور اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے تو اکابرین فرماتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ کوئی تیرے سوا ذات نہیں جو عزت دے، کوئی تیرے سوا ذات نہیں جو زندگی دے، جو موت دے، جو ذلت دے، ہر ایک چیز دینے والا تو ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا تنہے تنہا اس کائنات کا مالک ہے، اس کی ذات ایسی ہے۔ اور صفات کیسی ہے؟ صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جیسے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں صفات دی، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی چیز اچھی کر لیتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کے اندر صفات دی، ویسے لیکن اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، ایسا تنہے تنہا ہے، اپنی صفات میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا۔ ایسا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ خود فرما رہے کہ میں کیسا ہوں، تمہیں دیکھنا میں کیسا ہوں، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ایسا ہوں میں اللہ کہ میں غیب کی بھی ساری چیزیں جانتا ہوں، اور جو چیز تمہیں نظر آ رہی اس کے بھی بارے میں جانتا ہوں، بہت مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ ایسا ہے اللہ خود فرما رہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں کیسی ذات ہوں،
کہ ایسا زبردست ہوں کہ اللہ عزیز عزیز کہتے کس کو ہے کہ سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، میرے اور آپ کے دلوں پر بھی اسی کا قبضہ ہے، میرے اور آپ کے کانوں پر بھی اسی کا قبضہ ہے، میرے اور آپ کے خیالوں پہ بھی اسی کا قبضہ ہے۔ ساری چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا، اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کامیابی چاہتا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ایسا خالق، ایسا مصور، ایسا بنانے والا ہوں جیسے میرے جیسا کوئی بنانے والا نہیں۔ جیسے میں اور آپ کہتے ہیں مصور، تصویر بنانے والا، اللہ بھی ایک تصویر بنانے والا ہے۔ ہمارا تصویر بنانے والے کو بھی ہماری امام صاحب بتا رہے تھے، ایسا تصویر بنانے والا ہمارا جو دنیا کا ہے، اسے دو چیز بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ تصویر بنانے کے لیے سامنے کوئی ہونا چاہیے، اور تصویر بنانے کے لیے لائٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا اللہ ایسا تصویر بنانے والا ہے کہ اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو بنا دیا، بغیر سب کچھ کے سب کچھ کرنے والا۔ اور مجھے اور آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اندھیرے میں نہیں۔ ہم تو ابھی تک یہ سوچتے کہ اللہ نے ہمیں اندھیرے میں بنایا، اللہ نے ہمیں اندھیروں میں بنایا۔ تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ اس کائنات کی سب سے افضل ترین، سب سے اشرف ترین، سب سے اعلیٰ ترین اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں بنایا، اندھیروں میں بنایا۔